یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد حماس کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ تنظیم سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اپنے نئے سربراہ کی شناخت خفیہ رکھے گی۔ سن 2030 میں حماس کے اس وقت کے سربراہ شیخ احمد یاسین اور ان کے جانشین عبدالعزیز کو اسرائیل کی جانب سے ہلاک کیا گیا تھا۔ اس دور میں بھی حماس نے اپنے سربراہ کا نام ظاہر نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امکان ہے کہ حماس کے نئے سربراہ کا انتخاب مارچ 2025 میں کیا جائے گا اور تب تک یہ تنظیم 5 رکنی کمیٹی چلائے گی۔ اس کمیٹی میں خلیل الحیہ، خالد مشعل، ظاہر جبارین اور شوری کونسل کے سربراہ محمد درویش شامل ہیں، جبکہ 5 رکن کی شناخت خفیہ رکھی جائے گی۔ خلیل الحیہ نے سیاسی و خارجی امور کی ذمہ داری سنبھال لی ہے۔ وہ غزہ کے معاملات کی براہ راست نگرانی کر رہے ہیں، نتیجتاً وہ اس تنظیم کے قائم مقام سربراہ کی طرح کام کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے یحییٰ سنوار کی ہلاکت سے حماس کو مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ خیال تھا کہ وہ اس سے کہیں زیادہ محفوظ مقام پر موجود ہیں۔ یرغمالیوں کے معاملے پر انہوں نے کہا کہ حماس کے پاس یہ صلاحیت اور افرادی قوت ہے کہ وہ ان کا تحفظ یقینی بنا سکے۔ انہوں نے اس بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی، لیکن ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ جون سے بہت کم بات چیت ہو سکی ہے۔ حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار کی اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد اب یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ اس تنظیم کا اگلا سربراہ کون ہوگا۔ تنظیم کے رہنما یحییٰ سنوار کے جانشین کے انتخاب کے لیے بات چیت بہت جلد شروع ہو جائے گی۔ دوسری جانب متعدد حلقوں میں یحییٰ سنوار کے نائب اور حماس کے سینئر عہدیدار خلیل الحیہ کو اس عہدے کے لیے ایک مضبوط امیدوار سمجھا جا رہا ہے۔ غزہ سے باہر موجود حماس کی قیادت میں خلیل الحیہ ایک انتہائی سینئر عہدیدار ہیں۔ قطر میں مقیم خلیل الحیہ اس وقت حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے لیے ہونے والے مذاکرات میں حماس کے وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ خلیل الحیہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غزہ کی صورتحال کے بارے میں گہری معلومات، رابطے اور تفہیم رکھتے ہیں۔ یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے بعد اب آئندہ آنے والے دنوں میں حماس کے رہنما ایک بار پھر اکٹھے ہوں گے تاکہ ان کے جانشین کا انتخاب کیا جا سکے۔ یاد رہے یحییٰ سنوار رواں برس ہی تہران میں سابق حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی ہلاکت کے بعد تنظیم کے سربراہ بنے تھے۔ اسرائیل میں یحییٰ سنوار کو 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر ہونے والے حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتا تھا اور ماہرین کے مطابق ان کی تقرری اسرائیل کے خلاف بغاوت کا ایک جرأت مندانہ پیغام تھا۔ جولائی 2024 کے بعد سے غزہ جنگ بندی سے متعلق مذاکرات تعطل کا شکار ہیں اور بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سنوار کی قیادت جنگ بندی معاہدے کی راہ میں ایک اہم رکاوٹ تھی۔ یحییٰ سنوار سفارتی ذرائع سے غزہ کے مسئلے کے حل کے بجائے عسکری حل پر زیادہ زور دیتے تھے۔ حماس کے ایک سینئر عہدیدار کے مطابق یحییٰ سنوار کی ہلاکت کے باوجود جنگ بندی کو قبول کرنے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے حماس کی شرائط میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ حماس جنگ بندی کے عوض غزہ سے اسرائیل کے مکمل انخلاء، انسانی امداد کی بلا روک ٹوک غزہ آمد اور جنگ زدہ علاقوں کی تعمیر نو کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان شرائط کو اسرائیل نے یکسر مسترد کرتے ہوئے اصرار کیا ہے کہ حماس کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے حماس کو یہ پیغام دیا گیا کہ وہ اب ہتھیار ڈال دیں، لیکن حماس کے عہدیدار نے کہا ہمارے لیے ہتھیار ڈالنا ناممکن ہے۔ ہم اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہم ہتھیار ڈالنے کو قبول نہیں کریں گے۔ ہم آخری گولی اور آخری سپاہی تک لڑیں گے جیسا کہ سنوار نے کیا تھا۔ سنوار کی ہلاکت کئی دہائیوں میں تنظیم کو پہنچنے والے سب سے بڑے نقصانات میں سے ایک ہے۔ اگرچہ ان کا متبادل لانا ایک چیلنج ہے، لیکن حماس کی 1990 کی دہائی سے قیادت کے نقصانات برداشت کرنے کی تاریخ رہی ہے۔ اگرچہ اسرائیل حماس کے زیادہ تر رہنماؤں اور بانیوں کو ہلاک کرنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن تحریک نئے رہنماؤں کو تلاش کرنے کی اپنی صلاحیت میں لچکدار ثابت ہوئی ہے۔